یہ تذکرۃ الحفاظ صفحہ 234 جلد نمبر 3. صاحب مجموع البحار کہتی ہیں تفسیر ابی عبد الرحمن السلمی ان کان قد تقدا، وہ جو اس نے تفسیر لکھی تھی اگر اس کا عقیدہ بھی وہی ہے جو کچھ اس نے لکھا ہے تفسیر میں، اگر اس کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ انہ تفسیر فقد کفر، تو سمجھو کہ یہ کافر ہے. یہ مجموع البحار صفحہ 510 جلد نمبر 3. لہذا خلاد ابن یحییٰ والی سند ضعیف سمجھی جائے گی. اب یہ ویسے ضعیف ہو گئی. دوسرا راوی محمد ابن کثیر یہ بھی ضعیف ہے. لا تکتبو عنہ لم یکن بالثقہ، میزان الاعتدال صفحہ 126 جلد نمبر 3، تہذیب صفحہ 418 جلد نمبر 9. لا تکتبو یعنی محدثین کا فیصلہ ہے کہ اس سے روایت نہ لکھو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی روایت کو لکھا جائے. لم یکن بثقۃ، یہ ثقہ نہیں تھا. خلاصہ یہ جو 8 شاگرد ہیں یہ سارے یہ سفیان ثوری کے شاگرد ہیں. سفیان ثوری کے کل 10 شاگرد ہیں. کل کتنے ہیں؟ 10. 10 میں سے 8 ایک طرف چلے گئے، وہ مدہ بیاس ہوتا ہوں، 2 ہیں رفع بیاس ہوتا ہوں، اور 2 اب ان سب کے مخالف. لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی. آگے دلیل نمبر 7 حضرت عائشہ کی روایت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہودی سلام اور آمین پر حسد کرتے ہیں. یہودی حسد کرتے ہیں کس پر؟ ایک سلام پر، دوسرا آمین پر. یہ وہ روایت ہے جس سے وہ آمین بالجہر اور اس بات آمین بالجہر اس کے اندر انہوں نے فتوے لگائے کہ یہ حنفی یہودی ہیں. اب سنو اس روایت کا حال ذرا. جواب نمبر 1، اس کی سند میں سہیل ابن ابی صالح راوی ضعیف ہے. 1 نمبر 2، اس حدیث میں جہر کا لفظ موجود نہیں. بات سمجھو، اس میں آمین پر اور سلام پر حسد کرتے ہیں. آمین کے ساتھ آمین بالجہر، سمجھو. اب جس روایت پر ان لوگوں نے حنفیوں پہ یہودی ہونے کے فتوے لگائے، اس روایت کے اندر جہرن کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. صرف اتنا ہے یہودی آمین پر حسد کرتے ہیں. بھئی آمین تو آخر ہم بھی کہتے ہیں، یہاں جہرن کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ جہرن اپنی طرف سے بنا کر پھر تمام اہل سنت والجماعت پر فتوے، مقلدین اہل سنت والجماعت پر کہ یہ یہودی ہیں، اس امت کے یہ یہودی ہیں. اب اس روایت کے اندر جہر کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. نمبر 3 کنز العمان میں صفحہ اتنے پر صفحہ 401 جلد نمبر 3 میں ربنا لک الحمد بھی موجود ہے. یعنی 3 ہے، سلام 1، آمین 2، ربنا لک الحمد 3. اب ربنا لک الحمد تو ہر ایک آہستہ کہتا ہے. اب ربنا لک الحمد پہ بھی کوئی فتوے لگانا شروع کر دے کہ یہ بھی چونکہ اونچی آواز سے نہیں کہتے ہیں لہذا سارے یہودی ہیں. آمین اونچی نہ کہنے پر یہودی ہونے کے فتوے لگے تو ربنا لک الحمد اونچا نہ کہنے پر بھی پھر سارے فتوے لگا دو. اور یہ اس بات آمین بالجہر کا بھی صفحہ لکھ لو یہاں پر. یہ جواب نمبر 3 میں اس بات آمین بالجہر صفحہ 18 پر اس غیر مقلد مولوی نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ آمین پر بھی حسد کرتے تھے تو ربنا لک الحمد پر بھی حسد کرتے تھے. سلام پر حسد کرتے تھے، ایک سلام، دوسرا آمین پر حسد کرتے تھے،
تیسرا ربنا لکل حمد پر حسد کرتے تھے. اب آمین کے ساتھ جہر کا لفظ کوئی نہیں ہے، اور ربنا لکل حمد ہوتا ہی آہستہ ہے. اب سنو یہ غیر مقلد مولوی کا کمال، یہ اس بات آمین بالجہر میں چونکہ یہ روایت نقل کی ہے نہ ربنا لکل حمد بھی ہے، اس نے ربنا لکل حمد کا ترجمہ کوئی نہیں کیا. وہ لکھتا ہے کیا یہودی سلام اور آمین پر حسد کرتے تھے. اب ساتھ آگے لکھنا تھا ربنا لکل حمد پر بھی حسد کرتے تھے. ربنا لکل حمد والا لفظ ہی ترجمے میں چھوڑ گیا، کیونکہ اگر ترجمے کے اندر کر دے تو ہر ایک آدمی سمجھے گا ربنا لکل حمد آہستہ ہے تو آمین بھی آہستہ ہے. گویا کہ یہ تو آہستہ پر حسد کرتے ہیں، آہستہ آمین پر حسد کرنے والے یہودی ہیں، تو غیر مقلد یہودی ہوئی ہے. وہ سمجھو ربنا لکل حمد بھی آہستہ، آمین بھی آہستہ. ربنا لکل حمد آہستہ پر حسد کرنے والے یہودی، آمین آہستہ پر بھی حسد کرنے والے یہودی، تو غیر مقلد خود یہودی بنیں گے. اب بنتے خود ہیں، بناتے دوسروں کو ہیں. اب اس نے کیا کیا، یہاں پر ترجمہ نہیں کیا، ربنا لکل حمد والا ترجمہ چھوڑ گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے. جواب نمبر 4، اس روایت میں بھی مقتدیوں کے جہرن آمین کہنے کا ذکر نہیں. یہ جو کنز المال والی روایت ہے اس میں بھی جہرن کا لفظ کوئی نہیں ہے. مسئلہ آمین پر اب ان لوگوں کے یہ دلائل، ان کا حال آپ نے دیکھ لیا. اب مسئلہ تو ہے مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے. اب صراحتاً صحیح سند سے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو کہ مقتدی اونچی آواز سے آمین کہیں. ہاں بشر بن رافع جیسے جھوٹے راوی، کذاب راویوں کی جھوٹی روایتیں لے لیں تو بات الگ ہے. چلو جی.